رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ تدوین احادیث کے 3 ادوار کے بعد اس کلاس میں ہم ان 6 کتابوں کے احوال پڑھیں گے جو صحاح ستہ کہلاتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا بہترین مجموعہ سمجھی جاتی ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 صحیح بخاری، نمبر 2 صحیح مسلم، نمبر 3 سنن ابی داود، نمبر 4 سنن ابن ماجہ، نمبر 5 سنن ترمذی، نمبر 6 سنن نسائی۔ عزیز طالبات، یہ کتابیں اپنے فاضل اور لائق مرتب کرنے والے بزرگوں کے ناموں سے منسوب ہیں۔ تو آئیے صحاح ستہ کا احوال دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 صحیح بخاری۔ اس عظیم المنزلت کتاب کا مختصر نام صحیح بخاری ہے۔ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ اس کتاب کے مرتب کرنے والے ہیں، جن کو مختصراً امام بخاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ امام بخاری 13 شوال 194 ہجری کو ایران کے علاقے خراسان کے شہر بخارا میں پیدا ہوئے۔ 1 شوال 256 ہجری میں 62 سال کی عمر میں وفات پائی۔ امام بخاری نے 16 سال کی طویل محنت کے بعد 6 لاکھ احادیث میں سے انتخاب و اقتباس کرنے کے بعد 7275 احادیث کا مجموعہ تیار کیا۔ اسے بکثرت اہل علم نے کتاب اللہ کے بعد صحیح تسلیم کیا ہے۔ یہ کتاب آج بھی حدیث کی سب سے معتبر اور سب سے مستند کتاب سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 2 صحیح مسلم۔ صحیح بخاری کے بعد حدیث کی نہایت مستند کتاب صحیح مسلم ہے، جسے حضرت امام مسلم حجاج القشیری نشاپوری نے 3 لاکھ احادیث سے انتخاب کر کے 15 برس کی محنت کے بعد مرتب کیا۔ اس میں 12,000 احادیث ہیں۔ حضرت امام مسلم کنیت ابو الحسین نشاپور خراسان میں 206 ہجری میں پیدا ہوئے اور 24 رجب 261 ہجری میں وفات پائی۔ صحیح مسلم کی 30 سے زیادہ شرحیں مختلف علماء نے مختلف زبانوں اور زمانوں میں لکھی ہیں اور متعدد زبانوں میں اس کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ نمبر 3 سنن ابی داود۔ صحاح ستہ کی تیسری کتاب سنن ابی داود ہے۔ اس کو حضرت امام ابو داود سلیمان بن اشعث نے 5 لاکھ احادیث سے انتخاب کر کے نہایت تحقیق کے بعد صرف 4800 احادیث لے کر اپنی کتاب میں درج کیا۔ امام ابی داود 202 ہجری میں سجستان میں پیدا ہوئے اور 275 ہجری میں 73 سال کی عمر میں بصرہ کے مقام پر وفات پائی۔ نمبر 4 سنن ابن ماجہ۔ یہ صحاح ستہ کی چوتھی عظیم الشان کتاب ہے، جس کو سال کی محنت کے بعد امام ابن ماجہ نے لاکھوں احادیث سے انتخاب کر کے مرتب کیا۔ اس میں 32 ابواب کتابیں، 1500 ابواب اور 4000 احادیث ہیں۔ امام کی کنیت ابو عبداللہ اور نام محمد بن یزید ابن ماجہ ہے۔ آپ 209 ہجری کو ایران کے صوبہ آذربائیجان میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 64 سال کی عمر میں 22 رمضان 273 ہجری کو انتقال فرمایا۔ نمبر 5 جامع ترمذی۔ یہ صحاح ستہ کی 5ویں کتاب ہے، جسے نہایت تحقیق اور محنت کے بعد امام ترمذی نے مرتب کیا۔ اس کتاب کو علماء حدیث نے بعض وجوہ سے تمام کتابوں پر فوقیت دی ہے، یعنی ایک تو اس کی ترتیب نہایت عمدہ ہے، پھر حدیث کی مختلف اقسام مثلاً صحیح، حسن، ضعیف اور غریب وغیرہ کی تفاصیل اس میں واضح طور پر بیان کی گئی ہیں۔ راویان حدیث کے حالات کی تحقیق بھی بہت اچھے سے کی گئی ہے۔ کتاب کے مؤلف کا نام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ہے، جو عام طور پر ترمذی کے نام سے مشہور ہیں۔ ترمذ دریائے جیوں کے کنارے ایک مشہور شہر تھا۔
آپ 209 ہجری میں پیدا ہوئے، امام بخاری کے مشہور شاگردوں میں سے ہیں۔ 13 رجب 289 ہجری کو ترمذ کے مقام پر وفات پائی۔ سنن نسائی یہ صحاح ستہ کی آخری اور چھٹی کتاب ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مجموعہ اپنی تصنیف اور ترتیب کے لحاظ سے اہل علم کے نزدیک نہایت عمدہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کتاب کے مؤلف حضرت ابو عبد الرحمن احمد بن شہیب نسائی ہیں۔ نسا خراسان کے علاقے میں ایک شہر کا نام ہے۔ آپ 214 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 5 لاکھ احادیث سے انتخاب کیا اور امیر خراسان کی فرمائش پر اس کا ایک خلاصہ تیار کیا جس کا نام سنن صغریٰ رکھا گیا۔ عزیز طالبات، یہ تو تھا صحاح ستہ کا مختصراً احوال۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اصول اربعہ کے بارے میں اور ان کے مصنفین کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسی صحاح ستہ کا یہ جو ٹاپک ہے، اسی حوالے سے آپ سے تحریری ٹیسٹ بھی لیا جائے گا آئندہ کی کلاس میں۔ آپ نے اس ٹاپک کو بہت محنت کے ساتھ تیار کرنا ہے تاکہ آئندہ تحریری ٹیسٹ آپ کا بہت اچھے سے ہو۔ شکریہ، السلام علیکم۔